بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مذہب شناسی کے اس سلسلے میں آج ہمارے درس کا عنوان صبر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم صبر پر گفتگو کریں، صبر کے متعلق دو باتوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی عجین ہے، خمیر ہے، جڑی ہوئی ہے مشکلات کے ساتھ۔ کوئی انسان آپ مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میری زندگی میں کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہے۔ انسان بچپن میں الگ مشکلات کا شکار ہوتا ہے، جوانی میں الگ مشکلات کا شکار ہوتا ہے، بڑھاپے میں الگ مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ کسی بھی سطح کا انسان ہو، عام انسان ہو، اس کی ایک الگ مشکلات ہیں۔ کوئی حکومتی سطح پر ہو، اس کی ایک الگ مشکلات ہیں۔ بے اولادوں کی الگ مشکلات ہیں، صاحبان اولاد کی الگ مشکلات ہیں۔ اب مجھے کوئی زندگی میں ایسا شخص نہیں دکھا سکتے کہ جس کی زندگی میں کوئی مشکل اور پریشانی نہ ہو۔ ایک تو یہ مطلب۔ دوسرا یہ کہ آیا یہ مشکلات پروردگار عالم کی طرف سے انسان کے لیے کوئی سزا ہے یا نہیں؟ ان کے ذریعے پروردگار عالم انسان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ انسان کے لیے سزا ہو مشکلات اور یہ پریشانی ہے، تو جتنی انبیاء کرام کو، ائمہ معصومین علیہ السلام کو مشکلات آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، یہ مفہوم صادق نہیں ہے۔ ان کی مشکلات کسی سزا کے عنوان سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم کی اطاعت سے وہ نکل گئے، لہذا وہ پروردگار ان کو ان مصیبت اور مشکلات کا شکار کر رہے۔ بس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ معصومین کو اگر پروردگار عالم مشکلات و پریشانیاں دیتا ہے تو ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے دیتا ہے۔ لیکن عام انسانوں کو جو پروردگار عالم مشکلات و پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، ان کے ایمان کے امتحان لینے کے لیے کہ یہ ایمان کے کس درجے پر فائز ہیں۔ سورہ بقرہ کی 155ویں آیت میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں تلاوت کی عنوان کے طور پر۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کو آزمائیں گے، ان کو مبتلا کریں گے خوف میں، بھوک میں، ان کو آزمائیں گے ہم ان کے مال میں کمی لا کر، ان کے جانوں میں کمی لا کر، والثمرات، ان میں کمی لا کر ان کو آزمائیں گے۔ لیکن پھر فرماتا ہے کہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، لیکن وہ لوگ کہ جو ان مصیبتوں کے اوپر، خوف کے اوپر، بھوک کے اوپر، مال کی کمی کے اوپر اور جانوں کی کمی کے اوپر، نعمتوں کی کمی کے اوپر صبر کریں گے، وبشر الصابرین،
جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے 3 انعامات کا تذکرہ کیا صابرین کے لیے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں مصیبتوں کے اوپر۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ان کے اوپر خود پروردگار جو ہے وہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ان کے اوپر رحمت کو نازل کرتا ہے، رحیم ہے۔ اور اس کے بعد محتدون، یہی لوگ جو مصیبتوں کے اوپر صبر کرتے ہیں، یہی پروردگار عالم کے ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ بس اس کرونا کے دور میں بھوک بھی ہے، اموال کی کمی بھی ہے، خوف بھی ہے، نعمتوں کی کمی بھی ہے۔ ان حالات کے اندر سب سے بہترین عمل جو ہے انسان کا، وہ ان مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اوپر جب مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، تو ان کے مقابلے میں استقامت کرے، قیام کرے، استقامت کرے، ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، بے قراری نہ کرے۔ مولا امام حسین علیہ السلام پر عاشورہ میں جتنی بھی مصیبتیں آئیں، مولا نے وہاں بے قراری نہیں کی، اضطراب نہیں کیا، ان مصیبتوں اور ان مشکلات کے مقابلے میں استقامت کی، پائیداری سے کھڑے رہے۔ اس کی ضد کیا ہے؟ بے قراری، یعنی پریشانی کے اندر انسان بے قرار نہ ہو، مصیبتوں میں بے قرار نہ ہو۔ خود مصیبت میں بے قرار ہونا خود ایک مصیبت ہے۔ وہ لوگ کہ جو مصیبت کے اوپر صبر کرتے ہیں ان کی ایک مصیبت ہے، لیکن جو صبر کے اندر بے قراری اور اضطراب کرتے ہیں، بے چینی کا اظہار کرتے ہیں، یہ خود ان کے لیے دوسری مصیبت اور پریشانی۔ ایک اور بھی مطلب آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ صبر کس کو کہتے ہیں، تھوڑا سا یہ دقت طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان مصیبتوں کے اندر اس دائرے سے نہ نکلے کہ جو پروردگار عالم کی اطاعت میں شمار نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اس حدود کے اندر ہے، اطاعت کی حدود کے اندر ہے، مصیبتوں میں اطاعت کی حدود کو پار کر کے معصیت کی حدود میں نہ جائے، نافرمانی کی حدود میں نہ جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کی روزی اس کی ضروریات زندگی کو پوری نہیں کرتی ہیں، اب یہاں پر یہ استقامت کرے، صبر کرے۔ اگر اس کمی کو دور کرنے کے لیے اطاعت کے دائرے سے نکل کے معصیت کے دائرے میں چلا جائے، یعنی کیا کرے؟ یعنی رشوت لینے لگے، یا اپنی دکان میں کم تول کر اپنی کمی کو پورا کرے، یہ انسان صابر نہیں ہے۔ صابر وہ شخص ہے کہ جو مصیبتوں میں اطاعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا ہے، اطاعت کے دائرے اور حدود سے نکل کے معصیت کے حدود میں نہیں جاتا ہے۔ بس یہ 2 قسم کی صبر کے متعلق جو ہے وہ تعریفیں ہیں۔ ایک تو استقامت، استقرار، انسان کے اندر اضطراب نہ ہو، بے چینی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ صبر یعنی کیا؟ یعنی جب اس کے اوپر کوئی مشکلات آئیں، مالی مشکلات آئیں، جانی مشکلات آئیں، یا اور کسی قسم کی پریشانی و مشکل آئے، تو وہ اطاعت کے دائرے سے باہر نکل کے معصیت کی طرف نہ جائے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ قرآن مجید میں تقریباً 80 بار صبر کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ میں فقط چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، چند آیات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس کے اندر صبر کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ ایک تو یہی تھی آیت شریفہ 155ویں آیت سورہ بقرہ کی۔
سورہ بقرہ کی 45ویں آیت میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنی پریشانیوں کے اندر صبر و ایک استقامت کو قائم کرو، اور دو چیزوں کے ذریعے پروردگار عالم کی مدد کو طلب کرو۔ وَاسْتَعِینُوا، ایک تو یہ کیا، مشکلات میں صبر کے ذریعے اللہ کی مدد کو حاصل کرو۔ جو لوگ مشکلات کے اندر صبر کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ پیروز ہیں، وہی لوگ کامران ہیں۔ اور دوسری، پریشانی اور مشکلات کے اندر انسان پروردگار عالم کی عبادت کا رخ کرے، یعنی نماز کو پڑھے۔ خود قرآن مجید انسان کو ہدایت کر رہا ہے کہ اللہ کی مدد کو اگر تم پریشانی اور مشکلات میں حاصل کرنا چاہتے ہو، آج ہی کے دور میں، اس کورونا جو ہے اس وقت پریشانی اور مشکلات کا دور ہے، پروردگار عالم اس کا علاج ہمیں بتا رہا ہے کہ ان پریشانیوں اور مشکلات کے اندر دو کام کرو۔ ایک تو تم ذاتی کام ہے جو صبر تمہاری طرف سے، اور ایک عبادت میری انجام دو۔ قابل توجہ نقطہ اس آیت شریفہ میں یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی نماز اور اپنی عبادت سے پہلے صبر کا مظاہرہ کیا، یعنی اگر انسان صبر کے بغیر اللہ کی مدد کو حاصل کرے تو اس کی عبادتیں بھی اسے فائدہ نہیں دیں گی۔ ترتیب ہے، یعنی صبر پہلے اور اس کے بعد نماز۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بڑا وزنی ہے، یہ بڑا بھاری ہے، یہ بڑا گراں ہے۔ انسان کو اوپر صبر کرے، انسان صبر کرے مصیبتوں پہ، نماز پڑھے، الا علی الخاشعین، مگر جو اللہ کے خاضع و خاشع بندے ہیں ان کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ 45واں۔ تیسرا مقام جہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں دنیا میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں، تذکرہ یہی کیا کہ تم میری مدد کو حاصل کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، لیکن جب اس نے کہا کہ میں کن کے ساتھ ہوں تو پھر نماز پڑھنے والوں کا تذکرہ نہیں کیا، صبر کرنے والوں کا تذکرہ کیا۔ یہ سورہ بقرہ کی 153ویں آیت 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ حالانکہ جب کہا کہ مدد مانگو تو کہا کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو، لیکن جب مدد کا تذکرہ کیا کہ میں کن کی مدد کرتا ہوں اور کن کے ساتھ ہوں تو فرمایا کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ سورہ بلد کے اندر فرمایا ثم کان من الذین آمنوا تواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمہ، یہاں پر بھی صبر کا ذکر، تم صبر کی نصیحت کرو اور رحمت کی وصیت کرو۔ سورہ عصر کے اندر بہت اہم مطالب کو بیان کیا پروردگار عالم نے۔ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا کہ عصر کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان کی خلقت خسارے پر ہے، انسان خسارے سے نکالے گا اپنے آپ کو۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو فائدے میں پیدا کیا، کہا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے چار چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو نکالے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلی چیز جو انسان کو خسارے سے نکالے گی وہ ایمان بے خدا ہے، ایمان بے پیغمبر، رسول، نبوت، امامت، یہ چیز اس کو خسارے سے نکالے گی۔ پھر فرمایا کہ فقط ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو، علی ولی اللہ کہو اور اس کے بعد آرام سے بیٹھ جاؤ، نہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور عمل صالح کو بھی انجام دو۔
अमाल खैर को भी अंजाम दो। तीसरी चीज़ फरमाई जो इंसान को खसारे से निकालेगी वो तवासौ बिल हक, हक की वसीयत। जब आपस में एक दूसरे को हक की तलकीन करो, हक के साथ पेश आओ। व तवासौ बिल सब्र, और सब्र की वसीयत करो, एक दूसरे को सब्र की नसीहत करो। यहाँ पर एक बहुत ही अहम नुक्ता आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जब इंसान ईमान लाता है उसको बहुत सारी मुश्किलात दरपेश होती हैं। सदर इस्लाम में जब पैगंबर अकरम ने इस्लाम की दावत दी, उसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात थी। ख़ानदान के मसाइल थे, अज़ीज़ व अकारिब पे मसाइल थे, वालिदैन की मुखालिफत के मसाइल थे नौजवानों को। इन तमाम चीज़ों के ऊपर इंसान को सब्र की ज़रूरत थी। जब इंसान ईमान लेकर आए तो उसको सब्र की ज़रूरत पड़ती है। अमाल खैर के अंदर अगर इंसान पैसे को खर्च कर रहा है, यहाँ पर भी उसको सब्र की ज़रूरत है। जब तक इंसान सब्र न करेगा, किस तरीके से वो अपने माल की कमी को बर्दाश्त करेगा। व तवासौ बिल हक, हक की वसीयत करना सबसे अहम मसला है। खुसूसन जाबिर बादशाह, जालिम बादशाहों के दरबार के अंदर हक की बात करना, ये इंसान को सब्र ही है कि जो इस कदर ताकत और तवानाई अता कर सकता है कि जो जालिम बादशाह और इनके मुकाबले के अंदर जो है वो हक की बात करे। जैसा कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरिंदा सिफत लोगों के सामने हक की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है? मौला का सब्र है। बस तीन चीज़ें जो शुरू में बयान हुई हैं, ईमान, अमल सालेह और हक की वसीयत, जब तक कि इनको, इस दरख्त को, ईमान के दरख्त को, अमल सालेह के दरख्त को और हक की वसीयत के दरख्त को इंसान सब्र के पानी से सैराब नहीं करेगा, ये पौधा परवान चढ़ने वाला नहीं है। ईमान में सब्र की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, अमल सालेह में सब्र की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, हक की वसीयत में, हक की तलकीन में सब्र को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके बाद सूरह रात के अंदर 22वीं आयत में वल्लज़ीन सब्र इब्तिगा वजह रब्बिहिम, वो लोग के जो सब्र के ज़रिए अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करते हैं। साबिरीन के कारनामे को परवरदिगार आलम बयान फरमाया, वो लोग के जो सब्र के ज़रिए अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करें। वह अकामुस्सलात, फ़कत अल्लाह की खुशनुदी को हासिल नहीं करते हैं बल्कि नमाज को भी कायम करते हैं, नमाज को भी पढ़ते हैं। वह अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और अल्लाह के राह के अंदर माल को खर्च करते हैं। कौन सा माल? परवरदिगार आलम फरमाता है मिम्मा रज़क़नाहुम, वो माल के जो हमने उसको दिया है, यानी वो अपनी जेब से खर्च नहीं कर रहा है। आज जो इंसान राह खुदा के अंदर खर्च कर रहा है, ये उसका माल नहीं है, ये खुदा ही का माल है कि जो उसको अता किया हुआ है। अगर वो राह खुदा में कुछ खर्च कर रहा है तो वो अल्लाह का माल ही है कि जो उसको अता हुआ है उसको खर्च कर रहा है। सिर्रम व अलानिया, अल्लाह के माल को खर्च करते हैं, कभी सबके सामने, कभी छुपा कर। यकीनन ये आय शरीफा का असल मिज़ाक मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि कभी मौला सबके सामने माल को खर्च करते हैं और कभी छुपा कर खर्च करते हैं। बस अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करते हैं सब्र करने वाले। दूसरा, नमाज को कायम करते हैं। तीसरा, अल्लाह की राह में अल्लाह का दिया हुआ माल खर्च करते हैं। कभी ये माल को छुपा कर खर्च करते हैं, कभी ये एलानिया तौर पर खर्च करते हैं। और चौथी चीज़ जिसका तज़किरा हुआ, फरमाया कि वयद्रऊन बिलहसनत सय्या, अच्छे कामों के ज़रिए, अच्छे काम के ज़रिए बुरे काम को दूर करते हैं। पर जितनी भी अच्छाइयाँ इंसान करता है
در حقیقت وہ برائی کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے۔ اولئک لہم عقبی الدار، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے پروردگار عالم نے عاقبت میں اور آخرت میں بہترین گھر کا انتخاب کیا ہے، یہ اس کے اندر سکونت اختیار کریں گے۔ یہ چند آیات تھی کہ جس میں جس کے اندر صبر کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ کچھ روایات کے اندر جائیں گے اگلے درس میں، اور کہیں گے کہ روایات میں صبر کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔